أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجیں گے محمد محمد وعجل فرج. شب جمعہ ہے، شب استغفار ہے، شب مناجات ہے، شب دعا ہے، قبولیت دعا کی شب ہے، اور ایام حج بیت اللہ ہے، اور اس وقت حج اپنے عروج پر ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ایام مقدس ہیں. تو ان ایام میں عبادات ہیں، طاعات ہیں. مفاتیح کے اندر مخصوص ایام دنوں کے حوالے سے ہے، آپ خود وہاں جا کے ملاحظہ کریں. اللہ نے، میں خیر یہ بات تمہیدی کہہ رہا ہوں واللہ میرے موضوع میں نہیں ہے، اللہ نے کچھ ایام کو، یا یوں کہہ دوں کہ کچھ زمانوں کو اور کچھ مکانوں کو خاص کر دیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان زمان و مکان میں بدل سکے. تحولات انسانی کی خاطر، انقلاب وجود انسانی کی خاطر اللہ نے زمان رکھے ہیں اور اسی طرح مکان رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر زمانوں میں ماہ مبارک رمضان بہت عظیم زمانہ ہے کہ اس زمانے میں، اس عرصے میں، ان 30 دنوں میں انسان اپنی خودسازی کر سکتا ہے، انسان خودیابی کر سکتا ہے، خود شناسی کر سکتا ہے. اور اللہ نے اس مہینے کو رکھا ہی اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے، خود شناسی کرے، خودیابی کرے. اور میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح مکانوں میں ہے، جیسے خانہ کعبہ، ایک رکعت نماز مسجد حرام کے اندر باقی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. اللہ نے کچھ مکان کو رکھا. جیسے گنبد زری ہے مطہر امام حسین علیہ السلام کے سائے تلے، اگر انسان دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہو جاتی ہے. تو یہ مقدس ایام ہیں. میں تفصیل پورے بیان نہیں کروں گا کیونکہ میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے. تو انہی ایام میں سے یہ ایام ہے، ماہ ذی الحجہ کا ایام، یہ مقدس ایام ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اللہ نے ان ایام کو میں اور آپ کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ ان ایام میں اور آپ اپنے آپ کے وجود کو، اپنے آپ کو تمام اشرار اخلاقیہ سے پاک کر سکیں. اگر میرے سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں عرض ہوا بصیرت کے حوالے سے اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کا کردار. تو آج پھر بصیرت پر تھوڑی بہت گفتگو ہوگی کیونکہ بصیرت بہت اہم ہے. ایک کامیاب معاشرے کی شناخت یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد بابصیر لوگ ہوتے ہیں. بصیرت یعنی تشخیص دینا، بصیرت یعنی آگاہی، بصیرت یعنی بیداری. اس جہان میں جتنے بھی تغیرات آئے ہیں، جتنے بھی تحولات آئے ہیں، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، اگر بصیرت سے کام نہ لیا جائے، اگر دانائی سے، آگاہی سے، معرفت سے کام نہ لیا جائے تو پھر یہ تحولات، یہ انقلابات، یہ تبدیلیاں، یہ دیگر گونیاں یہ پھر باقی نہیں رہتی، یہ زیادہ دیر دوام نہیں لاتی. انقلاب اسلامیہ ایران کے حوالے سے بھی ماہرین کا، فلسفان کا، مفکرین کا یہ نظریہ تھا، ضد کے جو ضد ہیں
وہ کہتے تھے یہ 40 سال کے اندر، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جتنے بھی انقلابات آئے وہ 40 سالوں کے اندر دوبارہ وہ ختم ہو گئے. تو انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے بھی یہ نظریہ تھا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور الحمدللہ گام دوم میں انقلاب اسلامی ایران داخل ہوا. کیوں آج یہ انقلاب اسلامی ایران باقی ہے اور گام دوم میں داخل ہو گیا؟ اس کی مین وجہ یہ کہ اس کی سرپرستی کرنے والے جو رہبر ہیں وہ بابصیرت ہیں. بصیرت ہونے کی وجہ سے آج وہ معاشرہ اسی انقلاب اسلامی ایران میں باقی ہے. تو انقلابات اور تحولات کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے بصیرت اور دانائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو افغانستان میں انقلاب آیا، بھی قریب میں آیا ہے، طالبان کی حکومت ہے، آپ سب کے علم میں ہے، اور یہ میں آج اس ممبر سے پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں، اگر خدا نے زندگی بخشی تو دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. یہ زیادہ دیر دوام نہیں لائے گی. یہ انقلاب، یہ جو تحول، یہ جو حکومت طالبان افغانستان میں اس وقت برسر حاکم ہے، یہ زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جتنے بھی حکمران ہیں، چلانے والے ہیں، وہ بابصیر لوگ نہیں ہیں، جاہل ہیں. لہٰذا یہ انقلاب زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو بصیرت بہت اہم چیز ہے. آپ نے غور فرمایا ہوگا، سوچیں، انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے. علم منطق میں مرحوم مظفر نے جو تعریف کی ہے منطق کی، اس میں ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، کہا کہ انسان جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے تو تفکر کی وجہ سے، تعقل کی وجہ سے. قرآن میں بھی افلا تتفکرون، تعقلون زیادہ زور دیا اللہ نے. انسان کی شناخت تفکر، تعقل ہے. تو آپ بھی سوچا کریں، کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کے سوچیں. جب سوچتا ہے انسان تو پھر اس چیز کے دریچے انسان کے لیے باز ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے غور کیا نہیں کیا، میرے علم میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رحلت رسول مکرم اسلام ابھی ہوئی ہے، اور مسلمان ایک جگہ میں اکٹھا ہوتے ہیں، حدیث منزلت، حدیث غدیر کو فراموش کرتے ہیں، اور سقیفہ بیٹھا کر جانشین برحق مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کی طرف پشت کرتے ہیں اور علی کو اکیلا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کبھی سوچا؟ اسی طرح علی ابن ابی طالب کے بعد، بلکہ یہ جملہ بھی ہدیہ کروں، رسول اللہ کا جنازہ ابھی گرم ہے، صحن خانہ میں ہے، دفن نہیں ہوا، تدفین نہیں ہوئی، اور در سیدہ کو جلایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ مرحلہ فکر ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا لخت جگر، جب بھی جہاں بھی رسول کو مرحلہ ملا، موقع ملا بیان کرنے کا، تو فاطمہ کے قصیدے گائے. مصطفیٰ قصیدہ خان فاطمہ زہرا ہے. اتنی تعریف فاطمہ کی، اس کے باوجود مصطفیٰ کا جنازہ بھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، اور لوگ در سیدہ پر جہاں روزانہ پیغمبر آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جبریل بغیر اجازت کے اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسرائیل، جس کے لیے کسی کی کوئی روک نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے. اتنی اتھارٹی اللہ نے اسرائیل کو دی ہے، مگر یہ وہ واحد دروازہ ہے جہاں اسرائیل بھی اجازت لے کر آتا ہے. اس دروازے پر آگ لگائی. کیوں؟ پھر کچھ ہی عرصے گزرے، حسن مجتبیٰ کو اپنی چھاؤنی کے اندر خود حسن مجتبیٰ کی فوج زخمی کرتی ہے، اور خود حسن مجتبیٰ کے ساتھی حسن مجتبیٰ کے پیرے تلوں سے سجادیہ کھینچتے ہیں، مصلی کھینچتے ہیں، حالت نماز میں، اپنی چھاؤنی میں. حسن مصلی عبادت پر اللہ کے حضور سر بسجدہ ہیں، اور مسلمان مصلی کھینچتے ہیں. کیوں؟ 50 سال رحلت نبی مکرم اسلام کو ابھی نہیں گزرے تھے کہ پورا رسول کا کنبہ کربلا میں اجڑ گیا. کیوں؟ مراحل فکر ہیں، انسان ہے، تعقل کریں، سوچیں کیوں ایسا کیوں ہوا. جی کربلا میں خامس آل ابا، جی
اس کے سائے تلے رہنے والے پنجتن کی آخری نشانی حسین بچے تھے، باقی 4 پنجتن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس خامس آل ابا میں سے ایک اکیلے حسین جو کربلا میں اکیلا بچا تھا، اس حسین کو مسلمانوں نے گھیر کر کربلا کے جنگل میں شہید کر دیا۔ اور فقط یہاں تک رکے نہیں، اس کے پورے کنبے کو، پورے خاندان کو ایک رسی میں باندھ کر شام و کوفہ کے درباروں میں اور بازاروں میں پھرایا۔ کیوں؟ یہ سب کی ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ بصیرت نہیں تھی، جانتے نہیں تھے، شناخت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بصیرت سے مراد یہ نہیں کہ علی کون ہے، علی نے کتنی جنگیں لڑی، جی علی کی طاقت کا کیا مقام ہے، کس قدر علی طاقت رکھتے تھے، یہ بصیرت نہیں ہے، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ یہ علی کے حوالے سے معلومات ایک سرسری کتاب، یہ ہر کسی کے پاس تھی۔ حقیقی معرفت یعنی جان جائیں یہ کون ہیں، انہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، انہیں بھی اللہ نے بنایا، میں اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا، انہیں اللہ نے میں اور آپ کے رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ وہ جب وہاں سے آئے تھے تو ہدایت یافتہ آئے تھے، ہدایت پا کر آئے تھے۔ میں اور آپ آئے ہیں تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، معرفت ہو، روئے زمین پر اللہ کے نمائندے تھے۔ جی جتنی بھی کائنات اللہ نے بنائی ہے، عوالم، سب کے سب ان کے صدقے سے۔ معرفت حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ تاریخ نے اور دنیا نے یہ سب کچھ کر دے گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد بس انتہائی اختصار کے ساتھ بصیرت کی ایک قسم میں نے کل بیان کی تھی، موقع پر اقدام کرنا، یہ بصیرت کی پہلی قسم۔ وقت پر اقدام میں نے کافی مثالیں دی، اور آج بصیرت کی دوسری قسم بابصیر انسان کی وہ یہ ہے کہ ہزینہ پردازی کرنا، قیمت چکانا۔ ظاہر ہے ایک بابصیر انسان کو قیمت چکانی پڑے گی۔ میرا مجموعہ پریشان ہو گیا، جی بی بی فاطمہ زہرا دربار میں آئے، خلیفہ وقت کو رسوا کرے، علی کی حمایت میں خطبہ دے، ولایت کا علم بلند کرے، دفاع امامت کرے، اور ہزینہ نہ چکائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قیمت تو چکانی پڑے گی فاطمہ کو۔ ایسے موقع میں بابصیر انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے اور حق کا دفاع کرتا ہے۔ فاطمہ نے ہزینہ پردازی کی، قیمت چکایا۔ کیا قیمت چکایا فاطمہ نے؟ ولایت علی کی خاطر اپنی جان کی قیمت ادا کی، قربان ہو گئی فاطمہ۔ اولین شہیدہ امامت، اولین مدافع امامت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جی قیمت چکانی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے خواص، ذمہ داران۔ اگر تمہیں قیمت چکانا پڑے تو بابصیر انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہزینہ پردازی کرتا ہے، وہ قیمت چکاتا ہے۔ جی اور اسی طرح حسین ابن علی اسلام اور لا الہ کو تو بچائے، وہ کہے میں لا الہ بنائے لا الہ میں بنوں۔ جی حسین بنا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است۔ بنائے لا الہ حسین بنے، دین بنے، اور ہزینہ پردازی کرنی نہ پڑے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین تمہیں اگر بنا کرنی ہے لا الہ کی تو پھر تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہزینہ پردازی مانگتا ہے دین، اسلام۔ آپ کہیں میری جان بھی بچے اور اسلام بھی بچے، ہو نہیں سکتا، تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ حسین نے قربانی دی تو میں اور تم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، آج میں بصیرت کو مکمل چیپٹر کلوز کر رہا ہوں، اور کل سے اسی اصلاح معاشرہ کا دوسرا عنصر لے کے آؤں گا۔ اور آخری بات آپ کی ذمت ہے تمام، بصیرت کی تیسری اور آخری قسم شجاعت ہے،
اور ایک حدیث کا سہارا لے کے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. فرمان نبی مکرم اسلام ہے. فرمایا شجاعت سن لینا. آج میرے معاشرے کے کسی بچے سے، جوان سے، بزرگ سے میں پوچھتا ہوں شجاعت کی تعریف کرو، ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بہادر ہو جو 10 بندوں کو مارتا ہو. پھر تو یہ جتنے بھی ریسلر ہیں یہ سب سے بڑے بہادر ہیں. جی میرے معاشرے میں بہادر کی تعریف یہی ہے، شجاع انسان کی جو 10-15 کو مارے، بے گناہ مارے، ظلم کرے. جو ظلم کرتا ہے اسے بہادر میرا معاشرہ کہتا ہے. جبکہ پیغمبر نے اپنی حدیث میں شجاع انسان کی تعریف کی ہے. اور اگر موقع ملا تو علی نے نہج البلاغہ میں شجاع انسان کی تعریف کی ہے، وہ بھی بیان کروں گا. اگر نہیں تو اسی حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں. فرمایا الا اخبرک باشدکم واقواکم. پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے قوی، مضبوط اور بہادر اور شجاع انسان کون ہے؟ قالو، تو سب نے کہا بلا، جی اے اللہ کے حبیب ہمیں بتلا دیجیے شجاع انسان کون ہے. بصیرت کی ایک قسم شجاعت. شجاع انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اشدکم واقواکم، تم سب میں سے قوی، بہادر اور شجاع اور شدید طاقت رکھنے والا انسان الذی اذا رضی لم يدخلہ رضا اسما ولا باطلا. وہ انسان شجاع ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا ہو. اسم عربی میں کہتے ہیں گناہ کو، اور باطل کے ساتھ نہیں چلتا ہو. گناہ نہیں کرتا ہو اور باطل کو نہیں اپناتا ہو، باطل کے ساتھ نہیں چلتا ہو. اگرچہ اس انسان کے لیے باطل کے ساتھ رہنے میں اس کا فائدہ ہے. ظاہری فائدے کی بات ہو رہی ہے، اخروی فائدہ تو ہے ہی نہیں، مادی فائدہ تو ہے ہی نہیں. اگرچہ اسے باطل کے ساتھ رہنے میں، آج بہت ساری پارٹیوں میں یہی کچھ، اب میں ہر بات تو ممبر سے نہیں کہہ سکتا نا جی، بہت سارے باتیں بہت سارے لوگوں میں آ سکتی ہیں. اب میں یہاں سے کہوں نہیں معلوم کیا سے کیا کہا جائے. اب آپ کا ذہن جانا چاہیے بھائی یہاں ہمارا فائدہ ہے، نہیں دیکھتے ہیں یہ حق ہے یا باطل ہے. کہا باطل کو نہ اپنائے اور کبھی گناہ نہ کرے، وہ انسان شجاع انسان ہے. ادامہ دیتے ہوئے نبی مکرم اسلام نے فرمایا وَإِذَا سَخِطَ لَمْ يَخْرُجْهُ سَخَطَهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ. جب کسی بھی وجہ سے غصہ آتا ہے اسے تو پھر وہ تیش میں آ کر قول ناحق نہ کہتا ہو. ناسزا. شجاع انسان، بہادر انسان وہ ہے جب بھی اسے غصہ آتا ہے کسی بھی وجہ سے، کبھی بیوی نے غصہ دلایا، کبھی بچے نے غصہ دلایا، کبھی محلے میں کسی نے غصہ دلایا، تو غصے میں تیش میں آ کر ناسزا اور غلط الفاظ استعمال نہ کرتا ہو. سب سے بڑا شجاع انسان وہ ہے جی. اور آگے فرمایا لم یتعاطم لیس لہ بحق. جب بھی اسے حکومت ملتی ہے، جب اسے طاقت ملتی ہے تو اس حکومت اور طاقت کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق میں تجاوز جو نہیں کرتا ہے وہ سب سے بڑا شجاع انسان ہے. خلاصے میں کہہ دوں شجاعت کی تعریف 2 فقروں میں، پیش اور عیش میں جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے وہ سب سے بڑا شجاع انسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار میں صلوات بھیجیں گے محمد. جی جو تیش میں اور عیش میں، حکومت آتی ہے تو عیش ہوتا ہے نا، جو تیش میں اور عیش میں اپنی نفس پر قابو رکھتا ہو، اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو، پیغمبر کی نگاہ میں سب سے بہادر اور شجاع انسان وہ ہے. اور ایک بابصیرت انسان کی ایک قسم شجاعت ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں اور خلاق دو عالم کی بارگاہ میں دست بدعائیں خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ سامعین کے سننے اور ہمارے پڑھنے کو بطور عبادت قبول فرما. خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما. خداوندہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. خداوندہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. خداوندہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما. خداوندہ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. خداوندہ علماء کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما. مراجع کرام
کو طول عمر عطا فرما. خصوصاً ولی امر المسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی کو طول عمر ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر. اللہم احفظ قائدنا الخامنہئی.